سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میاں نواز شریف کے پاس وطن واپسی کے بعد ایک ہی باعزت آپشن بچتا ہے، لیکن یہ اس آپشن پر جانے سے قبل ایک داستان سنیں۔ خلیفہ ہارون رشید کا ایک دوست تھا۔ وہ دوست دنیا دار بھی تھا، عقل مند بھی تھا، تجربہ کار بھی، لہٰذا خلیفہ اسے بہت پسند کرتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کھانا بھی کھاتا تھا، گفتگو بھی کرتا تھا، مشاورت بھی کرتا تھا۔ ہارون رشید انصاف پسند تھا۔ اس نے حکم دے رکھا تھا، میرے محال کے سامنے جب بھی کوئی فریادی آئے اسے فوراً میرے سامنے پیش کر دیا جائے۔ دربان اکثر اوقات فریادیوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کرتے رہتے تھے۔ بادشاہ معمول کے کاموں کے دوران فریادیوں کے بارے میں احکامات جاری کرتا۔ بادشاہ ایک دن اپنے اس دوست کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا۔ دربان ایک فریادی کو اندر لے آیا۔ فریادی نے روتے ہوئے عرض کیا، حضور، آپ کے اس دوست نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ بادشاہ نے پریشانی کے عالم میں دوست کی طرف دیکھا۔ دوست نے اپنے ہاتھ صاف کیے اور فریادی سے مسکرا کر پوچھا، میں نے تمہاری کتنی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے؟ فریادی نے زمین کا سائز بتا دیا۔ دوست نے کہا، جاؤ اپنی زمین اور اس زمین کے ارد گرد موجود میری ساری زمین تم لے لو۔ فریادی اور بادشاہ دونوں حیران رہ گئے۔ دوست نے دربان سے کاغذ اور قلم منگوایا اور اسی وقت زمین لکھ کر فریادی کے حوالے کر دی۔ فریادی کاغذ لے کر چلا گیا۔ دوست نے دوبارہ کھانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، کیا تم نے واقعی اس کی زمین پر قبضہ کیا تھا؟ دوست نے احترام سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، باخدا میں نے اس شخص کو زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اس کا دعویٰ 100% غلط تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے پھر اسے اپنی ساری زمین کیوں دے دی؟ دوست نے مسکرا کر عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ پوری امت کے خلیفہ ہیں۔ دنیا میں اس وقت آپ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں۔ مجھے آپ جیسی ہستی کا قرب حاصل ہے۔ آپ مجھے عزت بخشتے ہیں۔ میں جب چاہتا ہوں آپ کے دربار، آپ کے محل میں آ سکتا ہوں۔ آپ کا یہ قرب میرا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ میں اگر زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے عوض یہ اثاثہ کھو دوں تو مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ چنانچہ میں نے اپنی ساری زمین اس جھوٹے دعوے دار کو دے کر اپنا عظیم اثاثہ بچا لیا۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، کیا تمہیں میرے یا میری سپریم کورٹ کے انصاف پر یقین نہیں تھا؟ دوست نے ادب سے عرض کیا، جناب، دنیا میں آپ سے بڑا کوئی منصف نہیں۔ مجھے یقین تھا پہلی پیشی میں میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، لیکن میں نے سوچا رعایا جب بادشاہ کے دوست کو کٹہرے میں دیکھے گی تو وہ مجھ پر ہنسیں گی۔ میں رعایا کی اس ہنسی کو آپ کی بے عزتی سمجھتا ہوں۔ مجھے خواہ قاضی بعد ازاں بے گناہ بھی قرار دے دے، لیکن لوگوں کی ہنسی واپس نہیں جائے گی، اور میں اگر آپ کا سچا دوست ہوں تو پھر میری وجہ سے آپ کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ رکا اور دوبارہ بولا، بادشاہ سلامت، آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے، دنیا میں جب کسی پر الزام لگ جاتا ہے تو تمام عدالتیں خواہ اسے 10,000 مرتبہ بے گناہ قرار دے، لیکن وہ شخص مشکوک ضرور ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا میں آپ کا دوست ہو کر ایک لمحے کے لیے بھی مشکوک ہو جاؤں۔ یہ زمین اللہ کی ہے۔ میں نے اللہ کے نام پر اسے جھوٹے دعوے دار کو دے کر آپ اور اپنی عزت بچا لی۔ بادشاہ اٹھا، دوست کو گلے لگایا، قلم دوات منگوائی اور فرات کے کنارے 40 میل کا رقبہ اس کے نام کر دیا۔ میاں نواز شریف کو بھی چاہیے جو دنیا میں اپنا مقام دیکھے۔ یہ دنیا کی واحد اسلامی جوہری طاقت کے وزیر اعظم رہے ہیں۔ یہ 20 کروڑ 25 کروڑ لوگوں کے حکمران رہے ہیں، اور اس حکمرانی اس نمائندگی کے سامنے 4 فلیٹس کی کیا حیثیت تھی؟ ملک میں درجنوں لوگ میاں نواز شریف سے امیر ہوں گے، درجن بھر لوگ یورپ میں محلوں کے مالک بھی ہوں گے، لیکن ان میں وزیر اعظم کوئی نہیں تھا۔ یہ اعزاز صرف اللہ تعالیٰ نے میاں نواز شریف کو بخشا۔ چنانچہ میاں صاحب کو چاہیے تھا یہ اپنے بچوں کو عدالت بھجواتے، بچے فلیٹس کے کاغذات، ملکیت کے ثبوت، جائیداد کی منی ٹریل اور قانونی تحفظات عدالت میں پیش کر دیتے، اور یہ اعلان کر دیتے ہم یہ چاروں فلیٹس پاکستان کو پیش کر دیتے ہیں۔ عدالت یہ فلیٹس بیچ کر رقم نادار طالب علموں، مریضوں یا غریب قیدیوں میں تقسیم کر دے۔ یہ اعلان سارا قصہ ہی ختم کر دے گا۔ اگر اس کے باوجود بھی قصہ ختم نہیں ہوتا پھر نواز شریف عدالت کا حکم سنتے اور آخری فیصلہ عوام اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے۔ میرا خیال ہے میاں صاحب نے اگر یہ فیصلہ نہ کیا تو یہ فلیٹس داغ بن کر پوری زندگی ان کے دامن کا حصہ رہیں گے۔
یہ اگر مقدمہ جیت بھی گیا عدالت ان کو باعزت بری بھی کر دیا تو بھی یہ مشکوک ضرور کہلائیں گے۔ فلیٹس کا داغ پوری زندگی ان کے دامن پر رہے گا اور تلاشی کا لفظ ان کی ذات کا حصہ بن جائے گا۔ میاں نواز شریف کو پاناما کے فیصلے کے بعد 2 ترامیم آئین میں کر دینی چاہیے۔ یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بناتے۔ یہ کمیشن نیلسن منڈیلا نے 1996 میں بنایا تھا۔ کمیشن کا مقصد بااثر طبقات کو اپنا ماضی دھونے کا موقع دینا تھا۔ یہ کمیشن 4 سال قائم رہا۔ اس دوران ساؤتھ افریقہ کے ہزاروں افسر، جاگیردار اور بزنس مین کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، ریاست اور عوام سے معافی مانگی۔ ریاست نے انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا۔ ساؤتھ افریقہ آج جہاں ہے اس کی بڑی وجہ نیلسن منڈیلا کا وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تھا۔ یہ کمیشن خوف کی کمی کا باعث بھی بنا۔ اس نے طبقات کے درمیان نفرت بھی ختم کی۔ اس نے جسٹس سسٹم کا بوجھ بھی کم کر دیا۔ یہ کمیشن میاں نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو کے درمیان طے پانے والی میثاق جمہوریت میں موجود تھا۔ میاں صاحب اگر یہ کمیشن بنا دیتے تو یہ ماضی کی غلطیوں کا ایک ہی بار فیصلہ کر دیتا۔ یہ قوم، عدالتوں اور حکومتی اداروں کو وقت اور وسائل بھی بچاتا۔ میثاق جمہوریت کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی حیثیت ملک کے نامور سیاستدان فخر امام نے تیار کی تھی۔ فخر امام ایماندار، پڑھے لکھے اور بے داغ ماضی کے مالک ہیں، لہٰذا بینظیر بھٹو نے یہ کام انہیں سونپا تھا۔ یہ حیات ہیں نواز شریف ان سے ورکنگ پیپر حاصل کر کے کمیشن تشکیل دے سکتے ہیں۔ یہ کمیشن قوم کے تمام سیاسی ایشوز سیٹل کر دے گا۔ دوسرا، آپ طے کر دیں کوئی بھی حکومت ہو 10 سال بعد تمام شہریوں کی پرانی لسٹ صاف سمجھے گی۔ شہریوں کے خلاف تحقیقات بھی 10 سال بعد ختم ہو جائیں گی۔ عدالت اگر 10 سال میں ملزم کو حتمی سزا نہیں دے پاتی تو ملزم آٹومیٹک رہا ہو جائے گا۔ پابندی کی زد میں آئے لوگ بھی 10 سال بعد پابندی سے آزاد ہو جائیں گے اور تعدیبی کارروائیوں کی فائلیں بھی 10 سال بعد بند ہو جائیں گی۔ کیا یہ زیادتی نہیں کہ ملک میں فائل کھلتی ہے تو پھر یہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتی؟ دادا کیس کرتا ہے اور پوتا عدالتوں میں پیشیاں بھگتتا ہے۔ ملک میں کسی کے خلاف جھوٹی سچی کارروائی شروع ہو جائے تو یہ کارروائی مرنے تک جاری رہتی ہے۔ سپریم کورٹ میں قتل کے ملزم کو 19 سال بعد بے گناہ قرار دیتی ہے تو پتہ چلتا ہے وہ بیچارہ انصاف کی راہ تکتا تکتا 2 سال قبل جیل میں انتقال کر گیا۔ رحیم یار خان کے 2 بھائیوں کو بے گناہ قرار دیتی ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ دونوں 1 سال قبل پھانسی لگ چکے ہیں۔ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے؟ یہ ظلم ہے اور یہ ظلم ملک میں تحقیقات اور مقدمات کی ایکسپائری ڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے جاری ہے۔